علامہ حافظ محمد فاروق حسنین سیالوی صاحب آپ کی جانب، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل، ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، بڑا ہی احترام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں کس انداز میں کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شعور ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام میں مجھے شامل کیا۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اور باقی احباب سب کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ایسی آل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی آل پر درود اور سلام نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کی آل پر رکھا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی آل ایسی ہے، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا یہ میری اہل بیت، یہ ایمان کی سند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام اگر یہ کعبہ شریف کے قریب بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، اور 3 تسبیحہ نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، 13 نہیں، اگر لاکھ اور کروڑ بھی پڑھ لیں تو دل میں جب بغض شبیر ہوگا، نہ ان کی کوئی نماز ہے، نہ ان کی کوئی تکبیر ہے، نہ ان کی کوئی تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا مقام یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام آل تیری ہے، نماز میری ہے، لیکن نماز کے باہر کوئی مانے نہ مانے، جب میری بارگاہ میں آ جائیں گے، جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ پہنچاؤں میں اپنی عبادت سے ان کو فارغ نہیں کروں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام تیری آل ورا بالورا، تیرے نواسے بڑے حسین ہیں، تیری بیٹی بڑی حسین ہے، تیرے داماد بڑے حسین ہیں۔ یہ سارے کا گلدستہ بیان کر کے اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی مقام پہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کسی مقام پہ فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اہل بیت برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین پاک یہ کتنی شان والے ہیں کہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے قدم اگر مکے کی گلیوں میں لگ جائیں، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اگر محبوب علیہ السلام حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر سواری کرائیں، اب بچہ اس طرح بیٹھے یا اس طرح بیٹھے تو بچے کے پاؤں جو ہیں وہ سینے پر آتے ہیں، اور تیرا اور میرا جو سینہ ہے وہ بلغم کا مرکز ہے، میرے نبی کا جو سینہ ہے وہ محبت وحی الہ کی، اس سینے پر 22 سال 6 ماہ اور کئی دن تک حضرت جبریل امین قرآن لے کر آتے رہے۔ اگر حسین کے قدموں کا مقام مصطفیٰ کا سینہ ہے تو پھر پورے حسین کا مقام کیا ہوگا۔ اور سیدہ کائنات کا مقام دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل میں جاتے، جس مجلس میں جاتے، لوگ کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرتے، اور لوگ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن وہ فاطمہ کتنی مقدر والی ہیں، جب وہ آتی تھی تو خود اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام آپ کہیں گے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عام باپ کا کھڑا ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا کھڑا ہونا اور ہے۔ میرا نبی وہ ہے جب وہ شب معراج موسیٰ کی قبر سے گزرے، مررت بقبر موسیٰ قائم یصلی، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان والے کھڑے ہو گئے، جب دوسرے پر گئے دوسرے کھڑے ہو گئے، جب تیسرے پر گئے تیسرے کھڑے ہو گئے، جب چوتھے پر گئے چوتھے کھڑے ہو گئے، جب 5ویں آسمان پر گئے وہ کھڑے ہو گئے، جب 6ٹھے پر گئے وہ کھڑے ہو گئے، جب 7ویں پر گئے وہ کھڑے ہو گئے، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے پھر جبریل بھی بس کر گیا۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ حضور کی بیٹی کی عظمت کیا ہے، جن کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے لکھا ہے، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وحجبہا عن النار۔ جو حضرت فاطمہ سے عقیدت رکھے گا اور آپ کے نام سے عقیدت رکھے گا اور آپ کی آل اور اولاد سے عقیدت رکھے گا،
حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ورا الورا ہے، وہ جنت میں بھی وہ ٹکٹ مجھ سے لے لے، وہ دنیا میں بھی کامیابی کی سند مجھ سے لے لے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میری بیٹی کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں، میری بیٹی کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں، میری بیٹی کی تعلیم جیسی کسی کی تعلیم نہیں، میری بیٹی کی تربیت جیسی کسی کی تربیت نہیں، میری بیٹی کے صبر جیسا کسی کا صبر نہیں۔ خدا کی قسم آج رمضان میں تو اور میں بھی افطاریاں کرتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو ہم جلاد بن جاتے ہیں، لیکن وہ سیدہ زہرا پاک کا دسترخوان دیکھیں جو 3 دن سے بھوکے پیاسے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ایک دن یتیم آ جاتا ہے، دوسرے دن مسکین آ جاتا ہے، تیسرے دن قیدی آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بی بی فضا یہ سارے کا سارا سامان لے جاؤ، اگر رسول اللہ کی بیٹی کے در پر سائل آیا ہے تو اس کو گن کر نہیں دینا، سوچ کر نہیں دینا، کہ جتنا کا جتنا ہے سارا ہی لے جاؤ۔ وہ نبی کی آل مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر عمل کریں اور قرآن کی صورت بن جائے، قرآن کی آیت بن جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا کر دیجئے؟ آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں سوالی نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ یا اللہ یہ تو فرمان تو ہی کر سکتا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں کروایا؟ اللہ فرماتا ہے میں یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں نہ کہتا محبوب اپنی مرضی سے کہتے، کل تک کوئی یہ کہتا کہ یہ اپنے داماد کی قرآن میں عزتیں بڑھاتے رہے، اپنی بیٹی کی اپنے نواسوں کی عظمتیں بڑھاتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو خود حکم دے دیا ہے تاکہ قیامت تک جو قرآن کھولے گا، قرآن پڑھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرنا یہ خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔